بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوالدار لالک جان پاکستان کے بہادر سپوت جنہوں نے اپنی جان کارگل جنگ 1999 میں وطن کی آن پر قربان کر دی۔ 1 اپریل 1967 کو پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کی وادی یاسین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اپنا بچپن اسی پہاڑی علاقے میں گزارا اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 10 دسمبر 1994 کو پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایک سپاہی جوان کی حیثیت سے آرمی میں بھرتی ہونے والے لالک جان نے لانس نائک اور بعد ازاں حوالدار کا رینک حاصل کیا۔ 1999 میں جب کارگل جنگ کا آغاز ہوا تو آپ پاک آرمی کی یونٹ 12 ناردرن لائٹ انفینٹری میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ مئی 1999 میں انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تاکہ انہیں اگلے مورچے پر تعینات کیا جائے۔ یقیناً وطن کی محبت کا جذبہ ہی ہے جو جنگ میں فتح کا باعث بنتا ہے۔ صرف بزدل قوم کے سپاہی ہی بارود اور آلات حرب پر بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا اصل جوہر شوق شہادت ہوتا ہے جو انہیں ٹائیگر ہل جیسے خطرناک محاذ جنگ پر فتح دلاتا ہے، اور خود وہ شہادت کا جام پی کر سنت حیدری ادا کرتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور وطن کی ہوائیں انہیں تا قیامت سلام کہتی ہیں۔ 1 جولائی 1999 کو بھارت کی 18 گرینیڈیر بٹالین نے بھاری توپ خانے کی گولہ باری کا کور لے کر ٹائیگر ہل واپس لینے کے لیے زوردار حملہ کیا۔ یاد رہے کارگل سیکٹر میں ٹائیگر ہل کا علاقہ آزادی کے وقت سے پاکستان کے زیر انتظام تھا، تاہم 1971 کی جنگ پر یہاں بھارت نے قبضہ کر لیا۔ 1999 میں پاک فوج کی NLI یونٹ کے 130 جوانوں نے دوبارہ سے ٹائیگر ہل کو اپنے قبضے میں کر لیا، جس سے انڈین فوجی تڑپ رہے تھے اور دوبارہ اس کے حصول کے لیے جہنم واصل ہو رہے تھے۔ 1 جولائی کے حملے کو پاکستانی جانبازوں نے دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے بغیر کسی جانی نقصان کے پسپا کر دیا اور بھارتیوں کو سنگلاخ سرد ترین محاذ جنگ پر دھول چٹا دی۔ 2 جولائی 1999 کی صبح برفانی پہاڑوں پر چھائی دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی فوجی یونٹ نے ٹائیگر ہلز پر ایک اور شدید حملہ کیا۔ پاکستانی NLI کے جوانوں کے لیے پوزیشنز برقرار رکھنے میں مشکل ہوئی تو ان کے کمانڈر صوبیدار سکندر نے دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے جوانوں کو خفیہ بنکر کے آس پاس پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ جب جوان محفوظ ہو گئے تو صوبیدار سکندر نے حوالدار لالک جان کو تاریخ کے ایسے خوفناک مشن کا آرڈر دیا جسے صرف ناممکن کہا جا سکتا تھا، تاہم سامنے لالک جان تھا جو جذبہ شہادت سے سرشار تھا، اور اس کی پرورش بھی ایسے ہی برف پوش پہاڑوں کے درمیان ہوئی تھی۔ صوبیدار سکندر نے حکم دیا کہ ٹائیگر ہلز پر واپس جاؤ اور بھارتی توپ خانے کی گولہ باری کے درمیان آگے بڑھتے ہوئے بھارتی فوجیوں کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دو، کیونکہ بھارتی آرٹلری اور فوجیوں کو بے اثر کرنے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ در حقیقت پاکستانی فوجیوں کے پاس صرف لائٹ اٹیک ان گائیڈڈ RPG-7 ہتھیار تھے جو کہ بھارتی حملے کو روکنے کے لیے انتہائی ناکافی تھے، اور یہ بھی امید تھی کہ سرد موسم پہاڑوں پر پھیلی دھند جس کا بھارتی فائدہ اٹھا رہے تھے، یقیناً یہ فائدہ لالک جان کو بھی پہنچے گا، اور یہ کہ بھارتی چھپے ہوئے بزدل فوجیوں کو ایسی بے باک اور حیران کن کارروائی کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ لالک جان دھند میں ٹائیگر ہلز پر اترے۔ دشمن فوجیوں کی توجہ ہٹانے اور دھوکہ دینے کے لیے ہر ممکن حد تک کور فراہم کیا گیا۔ لالک جان نے اپنی پیدائشی قدرتی کوہ پیمائی کی صلاحیت کو استعمال کیا اور جلد ہی بارودی سرنگیں بچھا کر اپنے کیمپ 12 NLI کی پوزیشن پر واپس پہنچ گئے۔ جال بچھ چکا تھا۔ اب صوبیدار سکندر نے اپنے جوانوں سے آہستہ آہستہ فائرنگ کم کرتے ہوئے بالکل رک جانے کو کہا۔ 2 گھنٹوں بعد ہندوستانی فوجی پاگل بن چکے تھے اور انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی، تاہم اچانک لالک جان کی بچھائی سرنگوں نے پیش قدمی روک دی اور اس قدر جانی نقصان پہنچایا اور اتنے بھارتی فوجی جہنم رسید ہوئے کہ اگلے 4 دن تک فوجی یونٹ کو دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ یہ تھا لالک جان کی شجاعت کا کارنامہ۔ 6 جولائی کو یونٹ نے اور اس کی مدد کو آنے والی 8 سکھ بٹالین نے مشترکہ حملہ کیا۔ یہ ایسا حملہ تھا جسے دنیا کارگل آپریشن کی شدید لڑائیوں میں سے ایک سمجھتی ہے۔ دوسری طرف سے یہ حملہ NLI کے جوانوں کی توقع کے برعکس تھا، چنانچہ شدید لڑائی ہوئی اور 130 میں سے 80 پاکستانی فوجی اس حملے میں شہید ہو گئے، جن میں صوبیدار سکندر بھی تھے جو کہ یونٹ کو کمانڈ کر رہے تھے۔ حملے کے اختتام تک پاکستان کی جانب سے صرف لالک جان اور ان کے 3 جوان بچے تھے، تاہم 126 شہداء کے بعد حملہ پسپا ہو چکا تھا۔ لالک جان نے تینوں جوانوں کو مختلف اسٹریٹجک پوزیشنوں پر تعینات کیا اور آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے قدموں کو روک دیا۔ 126 فوجی ساتھیوں کی شہادت کے باوجود حملہ ناکام کر دینے میں
صرف اور صرف ہمت اور عظیم بہادری کا دخل تھا۔ 7 جولائی 1999 کو 18 گرینیڈیئرز اور 8 سکھ رینجمنٹ نے دوبارہ حملہ کیا اور اس بار وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ لالک جان کے مزید 2 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور ان کے واحد ساتھی بخمل جان اور وہ خود شدید زخمی تھے۔ لالک جان نے لائٹ مشین گن پکڑی اور دونوں نے شدت سے بھارتی حملے کو پسپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لالک جان کا بایاں بازو گولی لگنے سے بیکار ہو گیا اور بخمل جان شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب صرف لالک جان رہ گئے تھے۔ بھارتی جارحیت کم ہونے کے بعد 50 سے 60 فوجیوں کو کیپٹن عامر کی قیادت میں ٹائیگر ہل بھیجا گیا۔ جب کیپٹن عامر نے لالک جان کی حالت دیکھی تو ان کے شدید زخمی ہونے، بازو پر گولی لگنے اور مکمل لنگڑا ہو جانے کی وجہ سے واپس بیس کیمپ جانے کو کہا۔ تاہم لالک جان نے کپتان کو وہ الفاظ کہے جو عسکری تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتے رہیں گے۔ لالک جان نے کہا وہ ہسپتال کے بستر پر مرنا نہیں چاہتے بلکہ میدان جنگ میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے بازو میں گولی لگنے کی فکر نہ کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ لالک جان اب بھی میدان جنگ میں کام آ سکتا ہے۔ اس وقت جب کیپٹن عامر کی کمک پہنچ چکی تھی، بھارتی فوجیوں نے ایک خفیہ اور نظروں سے اوجھل بنکر سے گولہ باری شروع کر دی۔ اگرچہ پاکستانی فوجیوں نے بھی اسے نشانہ بنایا، تاہم وہ آنکھوں سے اوجھل اور ٹائیگر ہل کے اوپر بنا ہوا بنکر تھا جو ہلکے ہتھیاروں کی حد میں نہیں تھا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ خفیہ بھارتی بنکر کو اس کے پاس جا کر اڑا دیا جائے اور اس کے لیے فوراً لالک جان نے اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر دیں، تاہم اسے کیپٹن نے مسترد کر دیا۔ لالک جان کا اصرار اس قدر بڑا کہ کپتان ہار گیا اور یہ ذمہ داری بارودی سرنگیں بچھانے والے لالک جان کو ہی مل گئی۔ لالک جان نے بارودی مواد کا ایک تھیلا اپنی کمر پر رکھا اور AK-47 کو کندھے پر لٹکایا اور شدید بھاری گولہ باری کے درمیان ٹائیگر ہل سے نیچے اترے۔ ارد گرد کی پہاڑیوں کے بارے میں اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خفیہ بنکر کا پتہ لگا کر اس کے قریب پہنچ کر دھماکہ خیز مواد اندر پھینک دیا۔ یہ بنکر اتفاق سے گولہ بارود کا ٹھکانہ بھی تھا، چنانچہ بہت بڑا دھماکہ ہوا اور آس پاس کے 16 بھارتی فوجی بھی جہنم واصل ہو گئے۔ دوسرے بھارتی فوجیوں نے لالک جان کو دیکھ کر اس پر گولیاں چلا دیں۔ بھرپور مزاحمت اور جوابی فائرنگ کے باوجود مارٹر گولہ باری کے نتیجے میں لالک جان نے آخرکار شہادت کا جام پی لیا۔ 15 ستمبر 1999 کو 12 انالائی کے کمانڈنگ آفیسر نے لالک جان کا دست خاکی واپس لانے کے لیے پاک آرمی کے 2 اسپیشل سروسز کمانڈو گروپس کو دشمن کے تباہ شدہ بنکر میں بھیجا۔ SSG کمانڈوز کے ابابیل گروپ نے فائر کور فراہم کیا، جبکہ اوقاق گروپ نے لالک جان شہید کے دست خاکی کو وہاں تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جب ان کی لاش ملی تو حوالدار لالک جان شہید نے AK-47 کو مضبوطی سے اپنے سینے سے چپکا رکھا تھا۔ پاکستان نے غیر معمولی بہادری پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ آپ یہ اعزاز حاصل کرنے والے 10ویں فوجی تھے اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے فوجی بنے۔ آپ کو آبائی علاقے گلگت بلتستان کی وادی یاسین کے علاقے ہندور میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں ہر سال آپ کے یوم شہادت 7 جولائی کو حکومت پاکستان اور پاکستان آرمڈ فورسز کی آفیشلز اور عوام آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور فاتحہ کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔